آج ہم ڈسکس کریں گے سال 2021 کے لیے پاکستان کی اکانومی کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. It is going to be a very golden year. سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ کو ایکسپورٹ کے جو ہیں وہ ایلیمنٹ کون سے؟ بجٹ ڈیفیسٹ میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. اچھا، سال 2021 میں ایکسپینسز تو کم ہونے نہیں جا رہے، تو ریونیوز کی کیا سچویشن ہوگی؟ ویلفیئر پروجیکٹس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام کے تمام جو ایونیوز ہیں they are highly funded by the tax revenues. السلام علیکم ویورز، دس از یور ہوسٹ ساحر خان اینڈ یو آر واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. آج ہم ڈسکس کریں گے سال 2021 کے لیے پاکستان کی اکانومی کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام اپنے پہلے کویسچن سے کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سی پیک کا جو فیز 1 ہے وہ اپنی کمپلیشن کی طرف گامزن ہے. سال 2021 میں جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ یا سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے وہ ہے مین لائن 1، جو کہ پاکستان ریلویز کے حوالے سے اور پاکستان کی تقریباً 1700 کلومیٹر سے زیادہ جو ریلوے لائنز ہیں وہ نئی ڈلیں گی. اچھا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کو ملے گی بالکل نئی ریلوے لائن اور انتہائی اسموتھ ریلوے لائن ہوگی، اور آپ کا جو ٹائم ہے، ٹریول ٹائم، وہ تقریباً ہاف ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی آپ لاہور سے کراچی جاتے ہیں تو آپ کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ کم از کم 16 سے 18 گھنٹے ہے، وہ کم ہو کے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے رہ جائے گا. تو ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں ایک ریولوشن آ جائے گا. اچھا، یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے لیے چائنا جو ہے تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر دے گا، لیکن اس کے بھی 3 فیزز ہیں. فرسٹ فیز میں کیا ہوئے گا کہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ارینج کیے جائیں گے، اور اس میں تقریباً پشاور، راولپنڈی اور لاہور تک کی جو ریلوے لائنز ہیں ان کو نیا کیا جائے گا. اس کے بعد اسی پروجیکٹ کے دوران جو باقی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ پروجیکٹ تھوڑا سا لمبا ہے اور یہ تقریباً 2021 سے لے کے 2024 تک کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ جو 6 سے 7 ارب ڈالر دیے جا رہے ہیں اس میں جو گریس پیریڈ ہے وہ تقریباً 10 سال کا ہے، جو کہ بہت ہی پاکستان کے لیے آسانی والی بات ہے. لیکن آپ نے جو قرضے واپس کرنے تقریباً جو چائنا نے ریکمینڈ کیا وہ ہے تقریباً 85% جو قرضہ ہے وہ واپس کرنا ہے پاکستان نے 15 سے 20 سال میں، جبکہ پاکستان کی نیگوشیشن چل رہی ہے کہ تقریباً 90% جو قرضہ ہے وہ اس طرح واپس کیا جائے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیگوشیشن کے دوران ایک نیا پوائنٹ آیا ہے جو کہ لاسٹ ویک ہی ایڈ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فائنانس کے حوالے سے کچھ گارنٹیز مانگی جا رہی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، یہ تھوڑی سی ان یوزول بات تھی کیونکہ ہمارے اتنے کارڈیل ریلیشن شپس ہیں چائنا کے ساتھ کہ نئی گارنٹیز جو ہیں وہ پاکستان کو تھوڑی سی سینٹیمنٹ کو ڈیمپن کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی مافی قریب میں تقریباً 1.6 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے، ڈیٹ ریلیف حاصل کیا ہے G20 ممالک سے. چائنا بھی اس میں آتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ڈیٹ ریلیف کی وجہ سے وہ گارنٹی زیادہ مانگ رہے ہیں. تو اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ تقریباً جو ریکمینڈ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، جو ریکویسٹ بلکہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 1% رکھا جائے. لیکن چائنا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ جو اتھارٹی ڈیل کر رہی سی پیک کے انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ کو، وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو چائنا کے کچھ کمرشل بینکس ہیں وہ بھی لون کریں گے. اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام بینکس ہوں گے جو IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے ان کی جو لسٹ میں شامل ہوں گے. ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم جو انٹرسٹ ریٹ ہوئے گا اٹ از گوئنگ ٹو بی 2.38%. بہت مناسب ہے. امپورٹس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے امپورٹ ہیڈز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی اندر ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کی جو پالیسی ہے اٹ از ہائیلی ٹورڈز دی ایکسپورٹ پوٹینشیل. یہاں پر امپورٹس کو کرب کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ را مٹیریل کی جو امپورٹس ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ وہی را مٹیریل آپ جو ہے اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹ ہیڈ جو کہ کنونشنل امپورٹ ہیڈ ہیں، مثال کے طور پہ آئل ہیں، کیمیکل ہے، LNG ہے، آپ کو 2-3 اور بڑے ہیڈز نظر آ رہے ہیں جو جس کی وجہ سے پاکستان کا تقریباً 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ بھی آؤٹ فلو ہوتا ہے، اور وہ ہے کاٹن کی امپورٹ.
اس کے علاوہ آپ شوگر امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ موبائل فونز کا جو ہیڈ تھا اس میں قدرے کمی آئی تھی, لیکن اب نئی پالیسی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو موبائل فونز کی جو ایکسیسریز ہیں, اس کے جو پارٹس ہیں جس کو CKD کہا جاتا ہے, اس کی امپورٹس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ 4-5 امپورٹنٹ ہیڈز ہیں جو اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ہٹ کریں گے. امپورٹ کا تو ہم نے ڈسکس کر لیا, لیکن ایکسپورٹ بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسپورٹ کے جو ہیں وہ ایلیمنٹ کون سے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان امid ٹو دا پینڈیمک جس طریقے کے ساتھ اس سال بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اگلا سال تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس سال پاکستان نے جو پینڈیمک کو کنٹرول کیا, اس کو کنٹین کیا, اس کو ریسٹرین کیا اور ریسٹرکٹ رہا. ہماری بزنس ایکٹیویٹیز پوری دنیا کے مقابلے میں جلدی ریوائیو ہو کے سٹارٹ ہوں گے, جس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ دوبارہ پری کووڈ-19 لیولز پہ ابھی بھی چل رہی ہیں. اگلے سال سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہم فیس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کمپٹیشن سے ایبسلیوٹلی, کیونکہ دنیا کی اگر مثال کے طور پہ ویکسینیشن ہوتی ہے, چاہے ڈیولپ کنٹریز میں ہو چاہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہو, آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں کے بزنسز دے ول بی بیک انٹو بزنس. تو پاکستان کو سیویئر کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جو 3-4 سیگمنٹ ابھی اس سال تک تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, جس کے اندر گارمنٹس ہے, ہوفری ہے, یعنی کہ ریلیٹڈ ٹو دا کاٹن پروڈکٹس وہ ہیں. پاکستان جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے اس کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمیں دیکھنے کے 2021 میں کیا کر سکتے ہیں. پاکستان سب سے امپورٹنٹ کر سکتا ہے کہ اپنی جو IT کی سروسز ہیں اس کو انکریز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو سپورٹنگ گڈز ہیں, کیونکہ فیفا کا فٹ بال ورلڈ کپ آ رہا ہے اور اگلے سال جو ہے ٹوکیو میں اولمپکس ہو رہی ہے, پاکستان کا جو کلودنگ ہے, اسپورٹس کلودنگ ہے, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور پاکستان نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی کہ ماسک کے حوالے سے. پاکستان اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اضافہ کر سکتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے فسکل ایئر 21 کے سٹارٹ سے ہی کافی اچھے جو ہیں ڈیٹا ہمیں آ رہے ہیں, تو 21 جو ہے ایئر سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اس میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی؟ بہت ہی زبردست ایکسپیکٹیشن ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ اس کو سسٹین کیا جائے. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم پچھلے 5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ دسمبر میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ پاکستان کے جو گارمنٹس کے حوالے سے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ مارچ اور جون تک آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ہمارے پاس آرڈرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بہت بہتر دیکھیں گے. اصل چیز ہے کہ ہاں کیا ہم اگلے پورے سال تک اس کو سسٹین کر پائیں گے, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹس کتنی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں, آپ کی انفلوز کتنے ہیں, آپ کے آؤٹ فلو کتنے ہیں. تو یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی امپورٹس کو چیک میں رکھے اور ایکسپورٹس کو اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کرے. اور خاص طور پہ ہم اپنے پروگرامس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جو اس وقت گورنمنٹ ایٹ پریزنٹ اقدامات کر رہی ہے دے آر ہائیلی اپریشیبل اور بہترین اقدامات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں سسٹینیبلٹی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. کیا 2021 میں بجٹ ڈیفیسٹ میں امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بجٹ ہے ہم سرپلس تو نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس دیکھ سکتے ہیں. بیلنس سے کیا مراد ہے کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے. پاکستان کی اگر ڈیٹ سروسنگ نکال دی جائے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان کو اپنی سیلریز دینے کے لیے, اپنی پینشنز دینے کے لیے پاکستان کو قرضہ لینا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ کو پاکستان جو ہے وہ اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو شاید ہی امپروو کرتا ہوا نظر آئے. اور اگر اس کے اندر ایک بیلنس نظر آ گیا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس گورنمنٹ کی, اور یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ڈیٹ سروسنگ کی آپ نے بات کی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں کہ اس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. دیکھیں پاکستان نے فسکل ایئر 2021 کے لیے جو ایکسپیکٹیشن رکھی ہے تقریباً $12 ارب کی رکھی ہے, جس میں سے پاکستان دسمبر تک تقریباً 50% ایگزاسٹ کر چکا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم بات کریں پورے سال 2021 یعنی کہ جنوری ٹو دسمبر, ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر 2-3 پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں, ان پر غور کرنا پڑے گا. سب سے پہلا
کہ ڈیٹ سروسنگ ہم نے کتنی کرنی ہے, ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس کی وجہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی G20 ممالک سے ڈیٹ ریلیف لیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر جو ہے وہ بچت ہوئی ہے, پاکستان کو ایک فسکل اسپیس ملا ہے. تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کتنے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, لیکن ڈیٹ سروسنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس حکومت کی کوشش ہوگی کہ میکسیمم ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ کم کی جائے, تاکہ ایک ان کو فسکل اسپیس ملے, بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ نہ ہو, بیلنس ہو, اور دوسرا یہ کہ اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک کمال بیلنس رکھ لیا اور اگر آپ کو سرپلس ملتا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان گورنمنٹ. اور میرا خیال ہے یہ 2021 ایک بہت انٹرسٹنگ ایئر ہونے والا اس حوالے سے. کیا سال 2021 میں پاکستان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کم ہو سکیں گے, منیمائز ہو سکیں گے؟ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور ہم یہ دیکھنا ہوگا اکانومی کا, کیونکہ اگر ہم غور کریں ڈیٹ سروسنگ وچ از گوئنگ ٹو بی اے بگ ہیری اوڈیشیس گول, تو حکومت کا اس پر بہت زیادہ دھیان ہے. سب سے بڑا ایکسپینس آپ کا ہے ہی ڈیٹ سروسنگ, دوسرا آپ کا پینشنز ہونے کے لیے جا رہے ہیں, تیسرا آپ کا ڈیفینس ہے. تو یہ تینوں ہی جو ہیں بڑے بڑے ہیڈز ہیں. اچھا, چوتھا ہیڈ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اور وہ ہے کہ پاکستان نے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی دینا ہے, جو کہ ڈومیسٹک ہے. پاکستان اگر آپ غور کریں نا, پچھلے 1 سال کے درمیان جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے جو بہترین مینجمنٹ کی ہے, اس میں یہ کہ ڈومیسٹک قرضے کم ہو گئے, آپ کو ایکسٹرنل قرض زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور آپ اگر غور کریں پاکستان کا ایوریج ٹائم ٹو پے بیک دا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کو فسکل اسپیس مل رہی ہے, پاکستان کو اسپیس مل رہی ہے کہ وہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ تھوڑی ڈیلیٹ کرے, تو پاکستان اس پہ ورک کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ 2021 میں ایکسپینسز تو کم نہیں ہوں گے, بہت مشکل ہوگا. یعنی کہ مثال کے طور پہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا 2 دن پہلے کہ پرائم منسٹر ہیلتھ کا جو ایکسپینس ہے تقریباً 40 ارب روپے کم ہو گیا. دیکھیں 40 ارب روپے پاکستان جیسی بڑی اکانومی کے لیے کچھ بھی اماؤنٹ نہیں ہے, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری رائٹ اسٹیپ. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جب تک آپ فیئر اسٹیپ لیتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ نظر آتا ہے. یہ 2021 ایک چیلنجنگ ایئر ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ایکسپینسز کے حوالے سے یہ کیا کرتے ہیں. اچھا, سال 2021 میں ایکسپینسز تو کم ہونے نہیں جا رہے, تو ریونیوز کی کیا سچویشن ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ریونیو کے حوالے سے ایف بی آر کی طرف سے جو ایفرٹس نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھیں بالکل نیک ٹو نیک چل رہا ہے. ہمیں بجٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو ڈیٹ سروسنگ بھی نظر آ رہی ہے, ایکسپینسز کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر ریونیو نہیں بڑھتا, یعنی کہ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ مشکل سے 10% ہے, اور ٹارگیٹ جو رکھا ہوا ہے 15 to 16% آئی ایم ایف کی طرف سے بھی رکھا ہوا ہے, اگر وہ اچیو نہیں کرتے اگلے سال تو پاکستان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. ریونیوز میں ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ ایک ہم ہیڈ کر لیتے ہیں, ڈسکس اٹ از ریمیٹنسز. یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بہت ہیلپ فل ہوئے گا, اور دوسرا پاکستان کو ایک تو اسپیس دے گا کہ وہ اپنے قرضوں کو واپس کر سکے, اور دوسرا پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک آپ کو فلو نظر آئے گا. آپ کو جب فلو نظر آتا تو اکانومی کے اندر ریوالو کرتا ہوا جب نظر آتا ہے تو آپ کو ایکٹیویٹیز میں اضافہ نظر آتا ہے, تو آپ کے ریونیو جنریٹ ہوگا. تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ ایف بی آر جو ہے اگر اپنے فسکل ایئر 2021 کو اگر اچیو کر لیتا ہے ٹارگیٹس کو, تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, اور پورا سال پاکستان کی گورنمنٹ کو دوبارہ اسپیس ملے گا. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایف بی آر کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئیں گی, اور جون تک کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وچ از گوئنگ ٹو بی 4.9 ٹریلین روپیز. بڑا ٹارگیٹ ہے, ڈراؤنا ٹارگیٹ ہے, لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. آپ نے ریونیو جنریشن کی بات کی, لیکن ٹیکس ریفنڈنگ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. اگر ہم غور کریں آج کل کے اخبارات بھی, تو آپ کو تاجر برادری کے اندر تھوڑا سا غم و غصہ نظر آ رہا ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جو بانڈز کے اجرا کی بات کی تھی اس سے کچھ زیادہ ہیلپ ملی نہیں. اچھا, سرکولر ڈیٹ بھی اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں. ٹیکس ریفنڈ ہو گیا, سرکولر ڈیٹ ہو گئے, یہ بہت بڑے بڑے ہیڈز بننے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ٹیکس ریفنڈ سے فائدہ سیدھا آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہے. اور اگر آپ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ واپس کرتے ہیں اور اس کے اقدامات کرتے ہیں تو آپ کا جو انرجی فیکٹر ہے آپ کو اس میں امپروومنٹ نظر آئے گی, کیونکہ پاکستان میں جس طرح اس سال بھی سردیوں میں گیس شارٹ ہے, اگلے سال اس کی شارٹیج اور بڑھ جائے گی, تو آپ کو ایل این جی امپورٹ کرنی ہے. تو اس کا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ آپ کے امپورٹ ہیڈز پر آئے گا, آپ کے آؤٹ فلوز پہ آئے گا.
going to hurt the current account as well. تو یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک فسکل مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایسے اقدامات ہمیں سال 2021 میں نظر آ سکتے ہیں. ویلفیئر پروجیکٹس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر پروجیکٹس بھی اسٹارٹ کر رہی ہے, جیسے کہ احساس پروگرام ہو گیا, اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہے, ہاؤسنگ اسکیمس وغیرہ بھی ہیں. تو اب سال 2021 کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی آپ نے بہت زبردست سوال کیا. اگر آپ غور کریں, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے صحت کارڈ. اچھا, یہ ویلفیئر پروجیکٹس جو ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی جو پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, جو کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام آئے گا, اس سے نظر آتا ہے. لیکن یہ تمام کے تمام جو ایونیوز ہیں, دے آر ہائیلی فنڈڈ بائی دی ٹیکس ریونیوز. یہاں پر آپ کو باہر سے پیسہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس سیگمنٹ کے لیے. تو اگر آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے تو ہم نے جو ایکسپیکٹ کیا ہے کہ 2021 میں ہماری جو ٹیکس مینجمنٹ ہے بہت بہتر رہے گی. تو یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ احساس پروگرام کو بھی پیسہ جائے گا, آپ کا جو صحت اور انصاف کارڈ ہے اس پہ بھی پیسہ جائے گا, اور جس طریقے کے ساتھ کنسٹرکشن پیکج جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے, تو غریبوں کو گھر بھی ملیں گے, اور گھر بننا سٹارٹ ہو ہی گئے. تو آپ کو اگلے سال تو شاید یہ اقدامات پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے, لیکن ہاؤسنگ والا جو پروجیکٹ ہے 2-3 سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا. کیا آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو کوئی پیکج آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. یہ میرا خیال ہے, یہ اگر پاکستان جس طرح فسکل مینجمنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور 2021 کی سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن اگر رکھی جائیں ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ کیا آئی ایم ایف ہمارے ساتھ چلے گا یا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ چلیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ جو اقدامات گورنمنٹ ایٹ پریزنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ پاکستان اٹ از گوئنگ ٹورڈز آئی ایم ایف پیکج. پاکستان میں کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, تو سال 2021 میں اسٹاک ایکسچینج کیسا پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ جس طریقے کے ساتھ KSE 100 انڈیکس نے پرفارمنس شو کی ہے, میں اوور آل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتا ہوں, بہترین پرفارمنس کی ہے, بہترین ٹرانزیکشنز, مارکیٹ والیومز نظر آ رہے ہیں. آپ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں روز بروز اضافہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹاکس کی جو نمبر آف اسٹاکس جو ٹریڈ ہو رہے ہیں, دے آر ٹچنگ ٹورڈز 400. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ year 2021 اسٹاک مارکیٹس کے حوالے سے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری گولڈن ایئر, اور میں گڈ لک کہنا چاہوں گا اپنے ویورز کو بھی اور اپنے انویسٹرز کو بھی. آج کی ڈسکشن سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے وہ کافی اچھی ایکسپیکٹیشنز کر رہا ہے 2021 کے لیے, چاہے وہ امپورٹ ہیڈز کے لیے ہوں, چاہے وہ ایکسپورٹ ہیڈز کے لیے ہو, چاہے وہ ویلفیئر پروجیکٹس کے لیے ہو یا ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہو. ہوپس ہو کہ پاکستان اپنی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر پائے. کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.